الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلاً وسہلاً ومرحبا الحمد للہ کثیراً اللہ تعالیٰ کے رحم اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے جو ہے شہر رمضان کے سیریز شروع کر دیے ہیں اور لاسٹ سیشن میں ہم نے الحمدللہ رمضان کی تیاری کے بارے میں دیکھا تھا جو کہ الحمدللہ ابھی بہت کچھ ہے جاننے کے لیے، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے نیکیوں کی دوڑ لگانی ہے رمضان میں، کیسے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، بڑی بڑی نیتیں کر لینے ہیں سبحان اللہ، تاکہ ہم اگر کر بھی پائے یا نہ بھی کر پائے سبحان اللہ، ہماری اگر نیت پختہ ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رمضان جو ہے خاص مہینہ ہے روزوں کے لیے نا سبحان اللہ، تو اپنی روزوں کی تیاری کس طرح سے کریں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون روزے رکھ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکلی منڈے اینڈ تھرسڈے روزے رکھتے تھے، منتھلی 3 ڈیز یعنی لونر کیلنڈر کے مطابق 13، 14 اور 15 کو روزے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح شعبان کے پہلے نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، فرسٹ 15 ڈیز آف شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح خاص کر خواتین جن کے روزے چھوٹ جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے کچھ روزے چھوٹ جاتے تھے، ہم انہیں تب تک نہیں رکھتے تھے جب تک کہ شعبان نہ آ جائے سبحان اللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور باقی صحابیات کب رکھتی تھی چھوٹے ہوئے روزے؟ شعبان میں رکھتی تھی، کیونکہ ان روزوں کی یعنی شعبان کے روزوں کی بہت فضیلت ہے سبحان اللہ، تو آپ کے وہ چھوٹے ہوئے روزے بھی پورے ہو جائیں گے اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ اپنے روزوں کی تیاری کریں تاکہ آپ کے لیے روزے آسان ہو آگے جا کے، اور روزہ تو ڈھال ہے نا، بہت فائدے ملتے ہیں روزوں سے الحمدللہ، جسمانی بھی روحانی بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی الحمدللہ، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، مسنون روزوں کی پابندی کریں، نیت کر لیں کہ ابھی سے سبحان اللہ میں نے رکھنا شروع کر دینا ہے، اب جو آنے والا ہوتا ہے جہاں بھی موقع ملتا ہے، منڈے آتا ہے یا پھر تھرسڈے آتا ہے، جو بھی آتا ہے سبحان اللہ، یا پھر 13، 14، 15 آتے ہیں تو میں نے رکھ لینا ہے روزے، ابھی سے شروع کر دینا ہے سبحان اللہ، شعبان کے رکھ لوں گی اب نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کریں آپ الحمدللہ۔ مجھے امید ہے آپ تمام سے کہ آپ سبحان اللہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کوشش کریں اللہ راستے آسان کر دے گا سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کی نیت مضبوط ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو آپ سے کروا لے گا سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف ایسے ہی میں نے نیت کر لی تاکہ اجر ملے، نہیں، جب تک آپ کی نیت پختہ نہیں ہوگی، واقعی میں آپ کرنا چاہے سنسیئر نہیں ہوں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر نہیں دیں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اپنے اخلاق کی درستگی بہت ضروری ہے، جیسے کہ لاسٹ سیشن میں نے کہا تھا نا کہ گھر والوں سے سبحان اللہ عاجزگی کے ساتھ اچھی طرح سے بیہیو کریں سبحان اللہ، اور امید ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا ہوگا کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں جو آپ کو نہیں پسند، اگر انہیں نہیں پسند نا سبحان اللہ تو اللہ کو بھی نہیں پسند، سب سے پہلے اللہ کی پسند، اگر آپ کو آپ کا نماز پڑھنا انہیں نہیں پسند تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ پہلا حق اللہ کا ہے نا سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی اخلاقی برائیاں ہیں، بدتمیزی آپ کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی اور سبحان اللہ تو اسے درست کریں، اس کی انشاءاللہ تعالی اخلاق میں بیوٹی لائیں، حسن پیدا کریں، نرمی لائیں سبحان اللہ۔ حقوق اللہ جتنے امپورٹنٹ ہیں حقوق العباد بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ احسن لیول پہ انسانوں کے حقوق بھی دینے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں یا پھر آپ کے رشتہ دار ہوں یا پھر آپ کے گھر والے ہوں یا پھر سبحان اللہ یتیم مسکین ہو سبحان اللہ، ان سب کا خیال رکھنا، ان سب کو لو اینڈ کیئر کرنا سبحان اللہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔
اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی لونگ اینڈ کیئرنگ بنا دے مجھے اور آپ کو. آمین اللہم آمین. خاص کر جو ہے والدین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کی فکر کرے. سبحان اللہ, یہ فتنوں کا دور ہے. سبحان اللہ, آگے جا کر سبحان اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی سبحان اللہ آپ کو فائدہ ملتا رہے سبحان اللہ, تو آپ نے ابھی سے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے, ان کی اصلاح کرنی ہے. جسے آپ خود کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں نا اسی طرح آپ کے بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں, ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں. یاد رکھیں وہ بچے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر کے خاطر آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے لیول پہ سبحان اللہ برتاؤ کرو, تو آپ سے وہ احسان کے لیول پہ برتاؤ کریں گے, آپ کی ہر بات مانیں گے جو جائز ہوگی سبحان اللہ. اسی طرح خاص کر چھوٹے بچے جو کارٹون میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, ماں باپ بھی سبحان اللہ انہیں چپ کرانے کے لیے نہ جانے یوز لیس کارٹون انہیں دکھاتے ہیں, تو ایسوں کے لیے سبحان اللہ میں کہوں گی کہ بہترین اسلامک کارٹون موجود ہے سبحان اللہ, چاہے وہ اقرا کی صورت میں ہو یا پھر سبحان اللہ پروفٹ اسٹوریز کی صورت میں ہو سبحان اللہ, یا پھر نشید کی صورت میں ہو. انشاءاللہ تعالی لنکس شیئر کر دی جائیں گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کو اسلامک کارٹون کی عادت ڈالنی ہے سبحان اللہ. اور بچے جو ہے بڑے معصوم ہوتے ہیں, یاد رکھیں وہ جو ہے آپ کی بات انشاءاللہ تعالی مان لیں گے. آپ پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے سبحان اللہ انہیں یوز لیس کارٹون کی عادت ڈالی ہے سبحان اللہ, لیکن میں اب اس سے وہ عادت چھڑانا چاہتی ہوں, یا اللہ میرے لیے تو آسان کر. انشاءاللہ تعالی اللہ آسان کر دے گا. میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناؤں. ایک ماں تھی سبحان اللہ جو اپنے بچوں کی بڑی تربیت کی فکر کرتی تھی سبحان اللہ. اسلامک تربیت میں نے کرنی ہے, اپنے بچوں کو اللہ کے قریب رکھنا ہے سبحان اللہ. تو کوئی بات وہ نہیں مان رہی تھی شاید اپنی ماں کی, تو ماں چلے گئی سجدے میں سبحان اللہ اور رونے لگی, گڑ گڑانے لگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے, اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے. اس طرح سے بولتی رہی سبحان اللہ. تو کچھ دیر کے بعد ان کے بچے بھی سبحان اللہ سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو ہدایت دے. وہ بچے بھی رونے لگے, جب ماں روتی تو بچے بھی روتے سبحان اللہ, تو کہنے لگے اللہ تو ہمیں ہدایت دے, اللہ تو ہمیں ہدایت دے. وہ کہنے لگے سبحان اللہ, ماں سجدے سے اٹھ گئے, ابھی وہ روتے رہے سبحان اللہ سجدے میں. تو یہ ہوتی ہے سبحان اللہ ماں کی ممتا کا اثر بچوں پر سبحان اللہ, کہ جو ہے آپ بہترین ماں ایک ایسا بہترین سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کیوں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے کندھوں پر ڈالی سبحان اللہ, کہ ماؤں کی تربیت سبحان اللہ جیسی ہوگی بچے ویسے ہوں گے, ان کی نسلیں ویسی ہوں گی سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ اپنی نسلوں کو اسلامک بنائیں, بہترین مسلمان بنائیں, خود کو بھی اپنے نسلوں کو بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے سبحان اللہ فائدہ دیں گی آپ کی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح اچھی عادات لانے کی فکر ہی نہیں بلکہ گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کی فکر انشاءاللہ تعالیٰ. اوائڈ اینڈ ریموو بیڈ ہیبٹس گریجولی. ہوتے سبحان اللہ توبہ استغفار کرے پہلے تو کہ اللہ میں نے اتنے برائیاں ہیں میرے اندر سبحان اللہ, میں توبہ کرتی ہوں, اب تک میں نے کیا لیکن اب سے نہیں کروں گی. سچی توبہ وہ توبہ ہوتی ہے, پہلے تو آپ نے جو کیا آپ اسے غلط سمجھتے ہوں کہ میں نے غلط کیا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں غلط کر کے بھی اچھلتے سبحان اللہ کہ نہیں یہ تو صحیح ہے, میں نے ایسا ہی کرنا تھا سبحان اللہ. تو ایسا نہ کریں, جس کے اندر ایسی اکڑ ہوگی اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. یاد رکھیں نرم دل کو نرم کریں, دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو تو موم کی طرح پگھلا دے اللہ, تاکہ میں اپنی برائیوں کو پہچانوں سبحان اللہ. دوسروں سے پوچھے کہ میرے اندر کیا برائی ہے سبحان اللہ. تو ایسی برائیوں کو تمام کو سبحان اللہ خود کے اندر سے گریجولی ٹریش بن میں ڈالنے کی کوشش کریں. ان تمام کو سبحان اللہ خود کا جائزہ لیتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے سبحان اللہ خود کو ری چیک کریں, خود کو سبحان اللہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں سبحان اللہ. اور یاد رکھیں روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں, تقویٰ مقصد ہے, یاد رکھیں بچنا مقصد ہے, یاد رکھیں برائیوں سے دور ہو کے نیکیوں کی طرف آنا مقصد ہے, یاد رکھیں اچھی عادات پیدا کرنا مقصود ہے, یاد رکھیں. ورنہ ایک حدیث میں آتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں جس میں بندہ جھوٹ غیبت فحش لائنی گفتگو اور نافرمانی نہ چھوڑے, تو اللہ ایسے روزوں کو قبول نہیں کرتا. ضائع ہو گیا آپ کا بھوکا پیسہ رہنا.
اللہ اکبر کبیرہ. تو کوشش کریں کہ آپ سبحان اللہ جھوٹ غیبت اور دل میں جو بھی دوسروں کے لیے بغض ہے, دشمنی ہے, فحش لائنی گفتگو آپ کرتے ہیں, یوزلیس ٹاکس, یوزلیس ورکس, آپ کا وقت جہاں بھی ضائع ہوتا ہے یوزلیس یا لیس امپورٹنٹ, ان تمام کو نکال دیں, کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ برائیوں سے نجات پائیں انشاءاللہ تعالی. اور کسی کو اگر ٹوبیکو الکحل کی ایڈکشن ہے سبحان اللہ تو کوشش کریں وہ بھی کہ رمضان میں سبحان اللہ اس کو گریجولی چھوڑنے کی, کیونکہ رمضان میں برائیوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں نا سبحان اللہ. تو وہ ایک عادت جو پڑ گئی ہوتی ہے نا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر شیطان قید ہو جاتے ہیں تو برا کام کیوں کرتا ہے انسان, کیونکہ سال بھر آپ نے کرتے کرتے آپ کی نفس کو عادت پڑ گئی, اب بھی آپ اپنے نفس کی مانتے ہیں سبحان اللہ. تو اس طرح سے آپ برائی کر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں برائیوں سے نجات پانا آسان ہے, تو ان تمام برائیوں سے بھی آپ نجات پانے کی کوشش کریں. کوئی بھی کام ناممکن نہیں, یاد رکھیں پیشن میکس ایوری تھنگ پاسبل. اگر آپ کے اندر واقعی میں جنون ہوگا تو اللہ آپ کے راستے آسان کر دے گا. اور کچھ لوگوں کو سبحان اللہ یوزلیس میڈیا کا بھی ایڈکشن ہوتا ہے سبحان اللہ, اسکرین سکرول کرتے ہی کتنا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی نہ کریں, ٹائم ویسٹ نہ کریں, ٹائم از مور امپورٹنٹ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان اللہ اس کی بہت تاکید کی, اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سورۃ العصر میں کہ وقت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. اور میں کہہ سکتی ہوں پورے خوش و حوث کے ساتھ کہ اکثریت انسان کے خسارے میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الا الذین آمنوا, مگر وہ نہیں جو ایمان لائے, وہ عامل الصالحات نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی وصیت کی سبحان اللہ. تو ایسے لوگ سبحان اللہ خسارے میں نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایمان کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے, اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینی ہے. حق یعنی سچ سبحان اللہ, نیکی سبحان اللہ, دعوت دینی ہے ایک دوسرے کو, صبر کی وصیت کرنی ہے سبحان اللہ ایک دوسرے کو کہ برائی کوئی کر رہا ہے تو صبر کر جاؤ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے گا. صبر کرو, نہ کرو تمہیں کام, روکو خود کو, اس طرح خود کو بھی روکے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے. عامل بالمعروف نہیں انل منکر کا کام کرے, کہ اچھائی کی نصیحت کرے, برائی سے روکے. یہ میرا آپ کا فرض ہے, یاد رکھیں, اس کو لائٹ نہ لیں. اور اسی طرح کسی کو میوزک کی ایڈکشن ہے, سانگز کی ایڈکشن ہے سبحان اللہ, جو کہ ناجائز ہے, تو کیا کریں سبحان اللہ, انہیں ریپلیس کر دیں ووکل نشیدس کے ساتھ. بہترین نشیدس ہے سبحان اللہ جو آپ کے ایمان کو بوسٹ کر جاتی ہیں. الحمدللہ لنکس شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں کہ سبحان اللہ اپنے تمام برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ریپلیس کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہوگا اگر آپ توبہ کریں گے نا تو آپ کی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. اتنا رحیم ہے میرا آپ کا رب. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ کہ تو نے اتنا پیارا دین ہمارے لیے پسند کیا. الحمدللہ. اور یاد رکھیے شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا, وہ جانتا ہے کہ وہ اب قید ہونے جا رہا ہے. جیسے ہم رمضان کی تیاری کرتے نا, وہ بھی رمضان کی تیاری کرتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے, مجھے جکڑ لیا جائے گا, میں قید ہو جاؤں گا. پہلے سے ہی کچھ ایسے کام میں الجھا کے چلے جاتا ہے سبحان اللہ, جیسا گھر کی ظاہری سجاوٹ سبحان اللہ کہ گھر کا رینوویشن کراؤ, یہ کراؤ وہ کراؤ. ہاں کرائیں, بہت ضروری ہے, کرائیں سبحان اللہ, دل کو خوش کرتا ہے ایسے سب کچھ کریں. شاپنگ میں الجھا کے چل جاتا ہے, ہاں کریں لیکن اسلامک وے میں لمٹس کے ساتھ نا, کیونکہ زیادہ فکر دلوں کی اصلاح کی ہونی چاہیے, دلوں کی سجاوٹ کی ہونی چاہیے سبحان اللہ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, چہروں کو, مال کو, گھروں کو نہیں, دلوں کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو باہر ظاہری چیزوں کو بھی آپ سنواریں, سجائیں سبحان اللہ, ساتھ ہی ساتھ سبحان اللہ زیادہ فکر دلوں کو سجانے کی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. تاکہ وہ کیوں ایسا الجھا کے چلے جاتا ہے, تاکہ اس کے آنے تک ہم خود کو نہ بدلیں, انہی میں الجھے رہیں. اور کئی لوگ انہی میں الجھے رہتے ہیں اور خود کو بدلتے ہی نہیں. کتنے ہی ایسے رمضان ہمارے گزر گئے کہ ہم شیطان کو دشمن کہنے کے باوجود اسی کی مانتے رہے اور خود کو نہیں بدلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے. بہت افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے کتنا ہم سبحان اللہ شیطان سے دشمنی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن مانتے اسی کے ہیں. تو ایسا نہ کریں, اس بار ایسا نہیں ہوگا. لکھ لے اس بات کو کہ آج تک جتنے رمضان گزر گئے, جتنا میں نے مان لیا سو مان لیا شیطان کا, اس بار نہیں ہوگا ایسا.
اس بار میں علم لے رہی ہوں اصلاح کرنے کے لیے، سبحان اللہ، تو میں اصلاح کر کے رہوں گی خود کی، بدل کے رہوں گی خود کو انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ ہمیں نے کرنا یہ ہے کہ خود کو ریچیک کرنا ہے کہ میرا وقت کن یوزلیس یا لیس امپورٹنٹ کاموں میں ضائع ہو رہا ہے، تاکہ میں انہیں پروڈکٹیو کاموں سے ریپلیس کروں۔ اسی طرح میرے کون سے ایسے کام ہیں، عادات ہیں جو میرے رب کو نہیں پسند، ان سب کو ٹریش بن میں ڈال دینا، ان سب کو خود سے دور کر دینا، یاد رکھیں، تاکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح صرف روحانی طور پہ نہیں بلکہ جسمانی طور پہ بھی تیار کرنا ہے خود کو۔ ٹیک کیئر آف یور باڈی، سبحان اللہ، باڈی کی، سبحان اللہ، جسم کی سبحان اللہ کیئر کرے کہ جو ہے اوور ایٹنگ نہ کرے، ہیوی آئلی اسپائسی جنک فوڈس، چپس، کوک وغیرہ اور باہر کے زیادہ کھانے، ان تمام سے پرہیز کر لیں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں عادت ڈال دیں تاکہ پوری زندگی کریں، ان سب کو باہر کر دیں، الوداع کر دیں ان سب کو کہ بس اب نہیں، میں نے اب تک بہت ظلم کر لیا اپنے جسم پر۔ اور یاد رکھیں کہ جسموں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، یاد رکھیں کہ ہم خود کی کیئر کرتے، اللہ اس کی بھی اجر دے گا آپ کو، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں، سبحان اللہ۔ آپ ایسے آئلی اسپائسی جنک فوڈ، چپس، کوکس وغیرہ جو بھی سبحان اللہ آپ کے جسم کے لیے ہانی کارک ہے، یہ آپ بچائیں، ورنہ یہ آپ کا ظلم ہے جسم پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند ایسے لوگ جو ظالم ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوور ایٹنگ سے پرہیز کریں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح لیو اے کانشیس اینڈ پیئس لائف، ایک تقوی بھری، شعور بھری زندگی گزاریں۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ ایسی بے شعور انکانشیس لائف گزار رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ جو کرتے پہلے پوچھتے نہیں کہ میں جو کر رہی ہوں اللہ کو پسند یا نہیں پسند، کرتے چلے جاتے۔ تو ایسا نہ کریں، باہر آئے اس مگن سے، سبحان اللہ۔ یہ ایک طرح کا، اللہ اکبر، میں کیا کہوں اسے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے پوچھے خود کو کہ میرا ایک کام میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور یاد رکھیں چاہے وہ کام آپ کو کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ لگے، اگر وہ کام اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا تو واللہ کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ کانشیسنس اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، سبحان اللہ، کہ ہر کام سے پہلے خود کو پوچھے کہ میرا جو یہ کام میں کرنے جا رہی ہوں، کیا میرا اللہ اس کام سے میرے سے خوش ہے؟ میں تو یہ سوچتی ہوں، اللہ کے چہرے کے بارے میں سوچتی ہوں میں، سبحان اللہ، کہ میرے کام سے میرا اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے یا پھر مجھ سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا دکھ دیتا ہے جب اللہ ہم سے منہ موڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ سے دوری بڑی ناگوار ہوتی ہے، مومن کو یاد رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نہیں کر سکتی میرے اللہ کو ناراض، کسی کے خاطر ایٹ اینی کاسٹ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، یہ جنون جب آ جائے گا تب آپ کامیاب ہو جائیں گے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح زیادہ سوتے ہیں اگر آپ، سبحان اللہ، تو وہ بھی کم کر لیں، نیند کو رمضان کے مطابق ریگولیٹ کریں، کہ جو ہے رمضان میں جو اوقات ہوتے ہیں سونے کے، ان اوقات کے مطابق نیند کو ریگولیٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ تہجد کی ابھی سے عادت ڈال لیں، سبحان اللہ، تاکہ آگے جا کر آسانی ہو۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے جو دل سے کرنا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کروا لیتا ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا، شرط ہے کہ نیتیں جو ہے بنیادوں کی طرح ہوتی ہے، اگر بنیاد پکی نہیں ہے نا تو بلڈنگ بھی پکی نہیں ہوگی، پائیدار نہیں ہوگی نا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیت میں سبحان اللہ جب کھوٹ ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس چیز کو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، نیتیں بنیادیں ہوتی ہیں، بنیاد جتنی پکی ہوگی اتنی ہی بلڈنگ سبحان اللہ مضبوط ہوگی۔ تو نیتیں پکی کر لے، خالص کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آپ کی نیتیں خالص ہوں گی تو واللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سنسیئرلی اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ نہ دے اسے؟ ہو نہیں سکتا، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یاد رکھیں سبحان اللہ، مدد الہی ضرور آئے گی، اور کام جو ہے آپ کے کامیاب ہوں گے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ کام کریں، بیک آؤٹ نہ کریں اپنے پلان سے جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ثابت قدمی کے ساتھ جد و جہاد کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں، سبحان اللہ، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جمعہ میں جو ہے عصر سے مغرب تک سبحان اللہ جو وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اعتکاف کریں اس میں، سبحان اللہ۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے شیئر کر دوں گی، اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ تو اعتکاف سبحان اللہ جسٹ آپ اس میں سارے دنیاوی کاموں سے پرہیز کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائیں، سبحان اللہ۔ تو اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز ملیں گے لنکس پہ انشاءاللہ تعالیٰ، دے دوں گی لنکس، اس امید سے کہ آپ فائدہ اٹھائیں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہ اور یہ جو ہے ابھی سے شروع کر دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں کسی بھی نیکی کا۔ جمعہ رہے تو جمعہ میں سبحان اللہ عصر ٹو مغرب
دعاؤں کی قبولیت کا وقت سبحان اللہ تو اعتکاف کر لیں. میں تو الحمدللہ جو میری عادتیں ہوتی ہیں جو میں کرتی ہوں سبحان اللہ میں سجیسٹ کرتی ہوں دوسروں کو الحمدللہ تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی. لکھ کے جو ہے رکھ لیں اس بات کو, دل و دماغ میں بٹھا لیں اس بات کو کہ یہ مہینہ بہت اہم ہے. جو رمضان والا مہینہ آنے والا مہینہ ہے یا پھر رجب اور شعبان بھی جو ہم ہیں الحمدللہ, تو یہ بہت اہم مہینہ ہے سبحان اللہ. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نفل کا اجر فرض کے برابر ملنے والا ہے, جو کہ سال میں صرف ایک بار ایسا ہوتا ہے, ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ. لٹرلی آپ لکھ لیں اس بات کو کہ بالکل میں نے وقت ضائع نہیں کرنا, بالکل نہیں وقت ضائع کرنا, not even 1 minute, not even 1 second, فلی یوز کرنا ہے اس کو سبحان اللہ. یہ انمول مہینہ ہے, یاد رکھیں سال میں صرف ایک بار ایسی رحمت اور برکت والا مہینہ آتا ہے, یاد رکھیں. اس مہینے کی ایسی سبحان اللہ پریکٹس کر لینی ہے نیکیوں کی سبحان اللہ, برائیوں کو چھوڑنے کی سبحان اللہ, کہ ایک سال کی ساری انرجی لے لینی ہے, پاور بوسٹ کر لینا ہے تاکہ اگلے رمضان تک باقی رہے. ایسا کیسا ہوتا ہے اکثر سبحان اللہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان میں مسلمان رمضان کے بعد منافقت. ایسا نہ کرے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے ظالم بندے نہیں پسند جو خود کی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. رمضان میں تو اللہ کی یاد بڑی آتی ہے, لیکن رمضان کے بعد جب کوئی مشکل آتی ہے تبھی اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ بڑا ہی برا لفظ یوز کرتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے. اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بہتر بنا دے سبحان اللہ, ہماری زندگی کو اسلامک بنا دے سبحان اللہ. تو ایمان بوسٹ اپ ہو جاتا ہے, اور نیک اعمال سے جو پاور ملتا ہے نا سبحان اللہ, جو طاقت ملتی ہے نیکیوں سے, واللہ ایسی انرجی ایسی طاقت کسی بھی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی. لکھ لیں اس بات کو, اور آپ جب ٹرائی کریں گے تو آپ بھی اس کا ایکسپیرینس کر لیں گے سبحان اللہ. جب آپ نیکی کرتے ہیں, اسی طرح میں خود کی اگر بات کروں نا سبحان اللہ, تو میں جب تہجد کو اٹھتی ہوں, پھر اس سے فجر, پھر اس سے اشراق, تو مارننگ انرجی سبحان اللہ پتہ نہیں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی سبحان اللہ کہ فجر کے وقت میں برکت دے. تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے کام اتنے آسان ہو جاتے ہیں سبحان اللہ, اور پورا دن اتنا اچھا گزرتا ہے سبحان اللہ کہ آپ اگر ایک بار ایکسپیرینس کر لینا, ایک بار مزہ چک لینا اس کا سبحان اللہ, یہ ایسی انرجی ہے سبحان اللہ کہ آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے نیک کاموں کو سبحان اللہ. الحمدللہ کثیرن. اسی طرح عبادات میں خشوع پیدا کرنے کے لیے, فوکس پیدا کرنے کے لیے گھروں کی صفائی پاکی کر لیں, اس کا بھی خیال رکھیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا دین ہے سبحان اللہ. اور مسلمانوں کو تو اتنا پاک رہنا چاہیے کیونکہ ان کا آدھا دین ہی پاکی ہے الحمدللہ. ناپاک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند, اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں سبحان اللہ. تو گھروں کی رینوویشن کرنا چاہتے ہیں خوشی سے کر لیں, لیکن دلوں کی رینوویشن کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سبحان اللہ آپ ان میں کھو جا کے اپنی دلوں کی اصلاح نہ بھول جائیں, بلکہ آپ کر لیں, ہوم کی سیٹنگ کر لیں, شیلفس کو کلین کر لیں, سیٹ تھنگس چیزوں کو سیٹ کر لیں سبحان اللہ. جائے نمازیں دھو لیں خاص کر کے سبحان اللہ, ہر ایک چیز کو ترتیب سے سیٹ کر کے رکھ لیں تاکہ آسانی ہو, اور اچھا بھی لگتا ہے نا جب ایوری تھنگ از مینٹینڈ سبحان اللہ. چینج کر لیں, اس سے ایک خوشی ملتی ہے. اگر سب کچھ پاک اور صاف رہے, مینٹین رہے سبحان اللہ, تو بہت اچھا بھی لگتا ہے انسان کو سبحان اللہ. اور گھروں سے زیادہ دلوں کو سجانے کی فکر کریں. رمضان صرف گھروں کی رینوویشن کے لیے یا ویٹ لاس کے لیے نہیں آتا, یاد رکھیں, ہمیں بے آرام کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی آرام تو تمہیں کرنا ہی ہے قبر میں, ہر مومن کے لیے سبحان اللہ آرام ہے قبر میں الحمدللہ. تو کیوں نہ اس چند سالانہ زندگی میں محنت کر لیں, کچھ قربانیاں کر لیں سبحان اللہ. 30 سے 50 سال کی زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے, ہمیشگی کی زندگی کی تیاری کر لیں اس پہ. عقل مند تو یہی کرے گا بھائی الحمدللہ, لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اس میں مزے اٹھا لیتا ہے, آخرت کو تباہ کر لیتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور یاد رکھیں کہ اسلام کو جو فالو کرتا ہے دنیا میں بھی وہ مزہ لیتا ہے اور آخرت میں بھی مزہ لیتا ہے سبحان اللہ, کیونکہ اسلام بے انتہائی خوبصورت دین ہے سبحان اللہ.
اور نیت بھی اسی تقوی کی ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے، میں نے احسان سبحان اللہ احسان کے لیول پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے سبحان اللہ۔ ایسے کوئی بھی نیکی کا موقع نہیں گنوانا، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، ہر نیکی نیکی ہے، یاد رکھیں۔ میں نے کیا کہا تھا لاسٹ سیشن میں کہ سبحان اللہ جب انسان مرتا ہے اگر وہ نیکوکار ہوگا تو کہے گا کہ کاش میں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی، اور گناہ گار ہوگا تو وہ بھی پچھتائے گا کہ کاش میں باز آ گیا ہوتا۔ تو یہی سبحان اللہ اس حدیث کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ نیکیوں کی دوڑ لگائیں، گناہوں سے بچائیں سبحان اللہ، اور رمضان سے سبحان اللہ باقی دنیاوی فائدے تو ویسے بھی مل جائیں گے، ویٹ لاس تو ہو جائے گا الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ روح کا سبحان اللہ جو ایمان لاس ہو چکا ہوتا ہے نا، گین کرنا ہے، ری گین کرنا ہے سبحان اللہ، بوسٹ اپ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صرف جسم کا خیال نہیں، روح کا خیال رکھنا ہے، روح کی غذا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ۔ اس ایک مہینے کی پریکٹس کا اثر سال بھر نظر آنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے اس کا سبحان اللہ، لیکن کیسے نظر آتا ہے؟ معذرت کے ساتھ کہ جو ہے میں نے جیسے کہ کہا رمضان میں تو خوب عبادت کر لی میں سبحان اللہ، میں آپ کو ایک بات کہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، الٹا کرتے ہیں لوگ سبحان اللہ، حالانکہ کرنا ہی چاہیے سبحان اللہ کہ جو ہے رمضان میں خوب عبادت اس لیے کرنی چاہیے تاکہ عادت ہو جائے سال بھر کے لیے میں اور زیادہ عبادت کروں، لیکن لوگ سبحان اللہ سال بھر کی عبادت ہم کیا کریں رمضان میں کر لیے ہم نے، ایسا سمجھتے لیکن ایسا نہیں، یاد رکھے رمضان میں عبادت اس لیے کرے، خاص عبادات اس لیے کرے تاکہ آگے جا کر آپ کے لیے پوری زندگی کر پائے، آسان ہو۔ ایسا نہیں کہ میں نے رمضان میں سال بھر کی عبادت کر لی، ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیں ایسا نہیں کرتا مسلمان مومن بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے۔ اگر ہم نے حق نہیں ادا کیا نا رمضان کا سبحان اللہ تو بہت نقصان ہوگا، یاد رکھیں خود کا نقصان ہوگا، یاد رکھیں قبر میں تو مومن کے لیے آرام ہے نا، جیسا کہ میں نے کہا سبحان اللہ کیوں نہ اس چند سالانہ زندگی میں سبحان اللہ ہم محنت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں تاکہ آگے جا کر ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندگی ہم گزار پائیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ اسی طرح سے جو ہے آپ جو ہے اپنے گھر کا ریشن جو بھی چاہیے ہوتا ہے رمضان کے لیے، پورے مہینہ کا ریشن سبحان اللہ جتنا چاہیے وہ لا کے رکھ لیں، کپڑے جو بھی آپ نے نئے خریدنے ہوتے ہیں ابھی سے خرید لیں، رمضان میں وقت ضائع نہ کریں، یاد رکھیں تو خرید کے رکھ لیں، اور صدقہ افطار کے جو بھی تیاری ہوتے ہیں، مخصوص کام جو بھی ہوتے ہیں نا ڈسکس ٹوگیدر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مشورے میں برکت رکھی ہے، یاد رکھیں تو مشورہ کر لیں گھر والوں سے سبحان اللہ، اور ریشن کپڑے صدقے کے جو بھی ہم نے دینے ہیں دوسروں کو یا پھر افطاری کرانی ہے جو، تو ان تمام کے سب کچھ چیزیں لا کے رکھ لیں، سب منگوا کے رکھ لیں، ایک جگہ سبحان اللہ کچن میں ایک پلیس رکھ لیں، ایک شیلف رکھ لیں، اس میں سب کچھ رکھ دیں سبحان اللہ، تیار رکھ لیں سب کچھ تاکہ سبحان اللہ آسانی ہو۔ اسی طرح کوئی بھی کسی بھی بیماری کا شکار ہے جیسے بی پی ڈائبٹیز وغیرہ سبحان اللہ، تو پہلے آپ کیا کریں چیک اپ کرا لیں، اور ڈاکٹر کے مشورے لینے کے بعد اپنے ٹیبلٹس کا ٹائم چینج کر لیں سبحان اللہ۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں سبحان اللہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو روزوں سے روکتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرنا ہے۔ سحر و افطار میں کھا لیں آپ اپنے ٹیبلٹس وغیرہ سبحان اللہ، اور روزے رکھنے کی تو پوری کوشش کریں آپ روزے رکھنے کی، رکھیں آپ روزے، جب مجبور ہو جائے نا کہ آپ اپنی سبحان اللہ آپ سے نہیں ہو پا رہا تو کھول لیں روزہ، کوئی بات نہیں، یاد رکھیں یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، یہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ یہ بے ادبی نہیں ہے یہ سبحان اللہ، کیونکہ آپ مجبور تھے، اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا روزے کا، کیونکہ آپ نے مجبوری میں کھولا سبحان اللہ، ورنہ آپ تو رکھنے والے تھے نا پورا روزہ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، یاد رکھیں ہمارا دین خالص نیت اور حت البصا کوشش بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام سبحان اللہ اینڈ ایفرٹ اورینٹڈ دین ہے، آپ نے ایفرٹس کی نا، کوشش کی نا، ناٹ ریزلٹ اورینٹڈ۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ رکھا نہیں رکھا، کوشش کی نہیں کی، یہ دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں نے جیسا کہ لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا کر سکتا تھا اور کیا کیا، استطاعت کے مطابق سبحان اللہ نیکیوں کی دوڑ دھوپ کرنا ہر ایک پر لازم ہے سبحان اللہ۔
اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ دلوں کو دیکھتا ہے نا، تو اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور یہ نیت کر لیں کہ میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے روزے رکھنے ہیں، شیطان کی نہیں مانے، نفس کی نہیں مانے، یہ نہیں مانے کہ جو ہے نہیں ہوگا تجھ سے، سبحان اللہ، نہیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں، یاد رکھیں کوششوں کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ کر سکتے تھے اور نہیں کیا تو اس کا وبال بھی آپ ہی پہ پڑے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اور ایک ٹاسک یہ ہے ہم سب کے لیے کہ جو ہے ہم اپنوں کی لسٹ بنائیں جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب وہ نہیں، یا پھر جو لاسٹ یعنی لاسٹ نہیں، اس سے لاسٹ رمضان میں تھے لیکن لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، سبحان اللہ۔ تو موت کا یقین دلائے نا خود کو کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس رمضان میں رہوں نہ رہوں، یا پھر اگلا رمضان، سبحان اللہ، اگر میں رہوں بھی تو اگلا رمضان میرے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، میں رہوں یا نہ رہوں تب تک، سبحان اللہ یہ میرا آخری رمضان ہے، یہ یقین دلائیں خود کو، سبحان اللہ۔ آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ رمضان سبحان اللہ اس کی رحمتیں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانا مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے اپنا بنا وقت ضائع کیے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، نیکیاں لوٹ لینی ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ آئے گا نا تو بہت فائدہ دے گا یہ موت کا یقین آپ کو، سبحان اللہ۔ انسان تبھی بدلتا ہے، یاد رکھے، جب اسے موت کا یقین آتا ہے، یاد رکھے، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہ میں نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جب یقین آتا ہے نا انسان کو، مسلمان سبحان اللہ آج اکثریت سبحان اللہ کہتے تو ہیں ہر ایک کو سبحان اللہ کہیں نہ کہیں موت ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن یقین نہیں ہے موت کا کہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت از انسرٹین، ڈیتھ از انسرٹین، وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو گارنٹی ایون اے منٹ، سبحان اللہ ہم آگے رہیں گے یا نہ رہیں گے، وی ڈونٹ نو، یاد رکھیں، سبحان اللہ کبھی بھی آ سکتے ہیں اسرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو موت کا سبحان اللہ مومن بندہ تو انتظار کرتا ہے رب سے ملاقات کی نا، لیکن سبحان اللہ اس حالت میں نے نہیں ملنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں تو اس حال میں ملنا ہے سبحان اللہ کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، انشاءاللہ تعالیٰ یہی عقل مندی ہے۔ جب تعلق باللہ مضبوط ہوگا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں گے سبحان اللہ، تو میرے لیے تو سبحان اللہ اس سے بہترین، اس سے بڑی کامیابی کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ اللہ سے راضی اور اللہ آپ سے راضی، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رضا نصیب کرے، اور یہی اصل کو سبحان اللہ ہماری آنکھ کھلنا ہے، یہ دل کو کھولنے والی چیز ہے موت کا یقین، سبحان اللہ۔ سکسیس کی شروعات ہے، یہ یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ جب کیونکہ سبحان اللہ میں نے بھی خود سے ایکسپیرینس کیا ہے، جب تک مجھے موت کا یقین نہیں آیا سبحان اللہ، آپ نے اگر علی بنات کے بارے میں جانا ہوگا سبحان اللہ، تو اسی کی وجہ سے سبحان اللہ الحمدللہ اس کی سٹوری نے مجھے، الحمدللہ ان کی سٹوری نے اتنا متاثر کیا کہ میری آنکھ کھل گئی اور موت کا یقین آ گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی شیئر کر دوں گی آپ سے لنکس میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن باکس میں، تاکہ اس سے جو ہوتا ہے نا کہ ہم پہلے نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب موت کا یقین آتا ہے نا سبحان اللہ، تو ہم ایون ہماری سانس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سانس لے پا رہی ہوں، سبحان اللہ تیرا شکر ہے اللہ کہ مجھے تو نے صحت دی، سبحان اللہ۔ اور جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا، جب تک وہ نعمت اسے چھین نہیں لی جاتی تب تک اسے اس کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے، فطرت میں ہے انسان کے۔ لیکن جب بندہ رب کو پہچان لیتا ہے، جب اسے موت کا یقین آ جاتا ہے سبحان اللہ، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، یعنی عاجز ہو جاتا ہے، یاد رکھے، اس کا سارا تکبر، گھمنڈ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے یقین آ جاتا ہے کہ میں نے ایک دن جا کے مٹی میں ملنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحان اللہ، یہ اصل کامیابی، یہ اصل عقل ہے، یاد رکھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ آج تک پلان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اور نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اس لیے پلاننگ بنائیں اپنا، سبحان اللہ، اسکیڈول تیار کریں، جلد سے جلد تیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے نہ کریں۔ ایسی سب تیاریوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے وقت کو سیو کر پائیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نے ابھی سے تیاری شروع نہیں کی تو پہلا عشرہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کون کرے بھائی اتنا سبحان اللہ اہم ترین عشرہ کون ضائع کرے رمضان کا نا؟ عقل مند ہے تو ابھی سے تیاری شروع کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنا بابرکت عشرہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی عقل مند ضائع کرے گا۔ تو گھر کے روٹین کو ایسے چینج کریں کہ واقعی میں آپ کو لگے سبحان اللہ کہ رمضان کی آمد ہے گھر میں۔ آپ خود سے جب سوال کریں کہ جو ہے، آپ سوال کریں خود سے کہ کیا میرا گھر کا ماحول سبحان اللہ میرے عزیز مہمان کی آمد کے انتظار میں لگ رہا ہے؟
سبحان اللہ سوال کرے تو سنسیئرلی جواب دے خود کو کہ ہاں لگ رہا ہے، ہاں ایوری تھنگ از سبحان اللہ سیٹ ہو گیا، سب کچھ سبحان اللہ ایوری تھنگ از گڈ الحمد للہ. جیسا سبحان اللہ جیسا جتنے خاص مہمان ہوں گے اتنی ہی زیادہ خاص تیاریاں ہوں گی نا. جیسے ہم اپنی کسی محبوب کا انتظار کرتے ہیں سبحان اللہ، الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ کہ جو ہے اتنے دن رہ گئے وہ آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے سبحان اللہ. تو اس طرح سے آپ تیاریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو ایک ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جلدی آئے اور میں اپنے رمضان سے بہترین فائدہ اٹھا پاؤں سبحان اللہ. اور کتنے دن باقی ہیں اس طرح سے الحمدللہ، کب آئے گا اس طرح سے نا. تو الحمدللہ اگر میرے اندر تڑپ ہے، آپ کے اندر تڑپ ہے سبحان اللہ، تو یہ تڑپ ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی میں ہمیں محبت ہے رمضان سے، واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل فائدہ لے پائیں رمضان سے انشاءاللہ تعالی. اور جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے، یاد رکھے. اور جب وہ واپس ہو رہا ہوتا نا تو آخری عشرے میں تو بہت رونا آتا ہے نا سبحان اللہ کہ اللہ اکبر واپس جا رہا ہے، اتنا عزیز مہمان تھا الحمدللہ. اور کہیں نہ کہیں سبحان اللہ ایک دکھ، ایک سبحان اللہ کہ رمضان واپس ہو رہا ہے تو ہوتا ہے نا ایسا. اور یہ بھی نشانی ہے کہ محبت کی، کہ مہمان سے محبت کی نشانی ہوتی ہے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے سبحان اللہ، لیکن الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے اگر ہم نے اپنے پلانس کے مطابق ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہوتا سبحان اللہ نا، کہ میں نے یہ پلانس کیے تھے اور الحمدللہ میں نے اتنا اچیو کر لیا، اس میں میں نے خود کو اتنا بیٹر بنایا سبحان اللہ. تو یہ بھی خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ. تو ایٹ لیسٹ حد البسا کوشش تو کرے نا کہ میں نے اپنے پلانس پر عمل کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، یاد رکھیں آپ کو انشاءاللہ تعالی. اب ہمارے ساتھ اب ہمارے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ کہ ہم کتنے کانشیس ہو جائیں اور کتنی قدر کریں اس مہینے کی سبحان اللہ نا، کہ بہت زیادہ کانشیس ہو جائے. ہر کام سے پہلے سوال کریں، ہر کام سے پہلے سوچیں، آسک بیفور یو ایکٹ. اللہ اکبر. اور قدر کریں اس مہینے کی سبحان اللہ. جو اس کی قدر کرے گا نا وہی اس کا حق ادا کرے گا، اور جو اس کی قدر نہیں کرے گا سبحان اللہ وہ محروم رہ جائے گا. یاد رکھیں ہمارا اصل مقصد جو ہے دل کی دنیا تبدیل کرنا ہے نا سبحان اللہ، کہ میرا دل بدل جائے تاکہ میرے دل میں ہدایت کا نور چمکے سبحان اللہ، تاکہ میں ہدایت یافتہ زندگی گزار پاؤں، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے نا سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو اگر آپ نے دل میں اتارنا ہے تو دل تو صاف کرنا پڑے گا، دل کو بدلنا پڑے گا، تبھی قرآن بھی اترے گا. گندے دلوں میں ایسی پاک چیزیں کہاں بستی ہیں بتائیں آپ نا. جب یہ اتر جائے گا تو باقی مخلوق کے لیے بھی محبت آ جائے گی سبحان اللہ. جب اللہ اور رسول کی حقیقی محبت دل میں اتر جائے گی تو ماں باپ کی قدر آئے گی، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ان سے محبت کریں گے، رشتہ داروں سے، یتیم مسکینوں سے، ایون جانوروں سے سبحان اللہ محبت ہو جائے گی نا سبحان اللہ. مومن کی ایک صفت ہوتی ہے یاد رکھیں، وہ نیچر سے بھی بہت محبت کرتا ہے، وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہر اس چیز سے نفرت اور ناپسند کرتا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے تو دلوں کو صاف کریں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے گی سبحان اللہ تو باقی سب کی محبت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے تیری محبت دے، اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہو، اور ایسے اعمال کی محبت دے سبحان اللہ جو تیری محبت کے قریب لائیں مجھے سبحان اللہ، جو تیری محبت پیدا کریں میرے دل میں سبحان اللہ. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم احسان کے لیول پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی سبحان اللہ ادا کریں انشاءاللہ تعالی. اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں سبحان اللہ. جنت کے دروازے ہمارے ویلکم کے انتظار میں ہوتے ہیں. یاد رکھیں جیسا ہم رمضان کے انتظار میں ہیں، خود کو بدل رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں نا سبحان اللہ، تو اسی طرح جنت کے دروازے بھی ہمارے لیے سبحان اللہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ آئے ایسا خوش نصیب بندہ، ایسا بندہ سبحان اللہ جس سے اللہ راضی ہے سبحان اللہ، جنت کا رب اللہ راضی ہے، تو جنت بھی انتظار کر رہی ہوگی نا کہ ایسا خوش نصیب میرے اندر داخل ہو جائے سبحان اللہ. ہم خود کو پکا مسلمان بنانے کے لیے جیسے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، نیتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ جنت بھی اسی طرح میرا آپ کا انتظار کرے گی انشاءاللہ تعالی باذن اللہ. جب اسلام دل میں آ جائے گا نا سبحان اللہ، جب دل سے ہم اسلام کو قبول کر لیں گے نا تبھی ہم سبحان اللہ مومن بنیں گے، ایمان آئے گا، پھر ہم محسن بنیں گے سبحان اللہ. مسلم
مومن محسن، سبحان اللہ، یہ 3 درجے ہوتے ہیں کامیابی کے، سبحان اللہ. جب محسن بن جاتے ہیں، احسان کے لیول پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے کامیابی، اصل کامیابی ہے. سبحان اللہ، جہنم سے بچا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں سبحان اللہ داخل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. آخر میں اس بات کو سمجھ کے اٹھیں کہ اللہ کی رضا و خوشی میں ہی بندے کے لیے خیر اور کامیابی ہے. جس نے یہ سمجھ لیا وہی سبحان اللہ عقل مند ہے. یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی سبحان اللہ بدلے، ہماری اصلاح عطا فرمائے. ہم نے جو بھی کرنے کے کام دیکھے تھے، ایک بار فوراً سے اس کا ہم ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کے قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں. یعنی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روکا کرتے تھے نا صحابہ کو کہ آخری شعبان کے آخر میں نہ رکھو روزے، تو ہم بھی نہ رکھیں، کیونکہ رمضان کی تیاری میں سبحان اللہ بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے کیا کریں، شروعات میں رکھ لیں، آخر میں نہ رکھیں شعبان کے. سبحان اللہ. اسی طرح ایسے کتب یا پھر ایسے لیکچر سنیں سبحان اللہ جن کے بعد روزوں سے متعلق کے احکامات تازہ ہو جائیں، تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ ہم روزے رکھیں اور حق ادا کریں، مقصد پورا ہو، تقویٰ آئے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کریں، تاکہ ان کی ذہنی طور پر بھی رمضان کے لیے تیاری ہو جائے انشاءاللہ تعالی. رمضان یعنی دوسروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا پھر دوستوں کے ساتھ یا پھر نیبرز کے ساتھ سبحان اللہ، تو رمضان کے بارے میں جیسے کہ میں اور آپ الحمدللہ آن لائن کر رہے، علم لے رہے، تو اسی طرح آن لائن یا پھر آپ آن لائن بھی شیئر کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے ہر سیشن میں کہتی ہوں کہ اس علم کو خود تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک لے جائے، تاکہ آپ کے لیے یہ خوبصورت صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. اور رمضان سے متعلق معلومات، کتب اور لیکچرز لوگوں تک پہنچائیں یا پھر انہیں بطور تحفہ دیں. سبحان اللہ، بہترین تحفہ ہے سبحان اللہ کہ آپ ان کا رمضان سنوار رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی سنوار رہے ہیں آپ اس سے سبحان اللہ. تو یہ بہترین تحفہ ہے جو ایک سبحان اللہ دوسروں کو دے سکتا ہے. اسی طرح گھر کی صفائی اچھی طرح سے کر لیں، تمام اشیاء، تمام چیزوں کو منظم کر لیں، طریقے سے رکھ لیں اچھے سے. مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سنیں یا پھر سبحان اللہ دعاؤں کی کتاب وغیرہ، اس سے فائدہ اٹھائیں. ذکر و اذکار کے ساتھ کام کریں. تمام ضروری کام مثلاً ماہانہ راشن، تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے عید کے کپڑے سبحان اللہ، دوست اور رشتہ داروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ خرید کے رکھ لیں سبحان اللہ، تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل نہ واقع ہو انشاءاللہ تعالی. اور میں تو الحمدللہ جو سال کے آپ کے کپڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ آپ نہیں خرید کے دے، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں خرید سکتے نہیں سبحان اللہ، تو آپ کے جو یوز کیے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں سال کے سبحان اللہ، وہ سب سبحان اللہ دوسروں کو دینے کی کوشش کریں. آپ نئے لیں اور دوسروں کے دیں، جیسا میں کرتی ہوں الحمدللہ سالانہ طور پہ الحمدللہ جو سالانہ یوز کرتی ہوں اور وہ جو ہے دوسروں کو دے دیتی ہوں، اور الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ نئے بھی لا کے دوں الحمدللہ. یہی بات ہے کہ جو جتنا احسان کرے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے گا، یاد رکھیں. لیکن جو نہیں کر سکتے، جن کی مجبوری ہے، تو کم سے کم جتنا ہو سکے اتنا آپ مدد کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی تحفے تحائف سبحان اللہ دے، تاکہ جو ہے رمضان سبحان اللہ بورنگ نہ لگے. خاص کر سبحان اللہ آج مسلمان بچوں کو سبحان اللہ رمضان بڑا بورنگ لگتا ہے، اور کرسمس جو ہوتا ہے نا سبحان اللہ بڑا ہی کتنا اچھا ہے. کہتے بچے ماما کتنا اچھا ہے نا، وہ گفٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کتنا سبحان اللہ وہ انجوائے کرتے. تو یاد دلائے بچوں کو سبحان اللہ، بچوں کو ایسا لگے، گھر کی تیاری سجاوٹ سے ایسا لگے بچوں کو کہ رمضان از ناٹ بورنگ. الحمدللہ اٹس سو it's so enjoying and it's filled with fun and joy سبحان اللہ، it's filled with happiness الحمدللہ. ایسا لگے بچوں کو سبحان اللہ، انہیں بھی تحفے دے، دوسروں کو بھی تحفے دے سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے بچوں کے دلوں میں بھی رمضان کی محبت پیدا کرے. اسی طرح صدقہ و خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ رکھ لیں، اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے سبحان اللہ. تو جب یہ تمام آپ مشورے کے ساتھ رکھ لیں گے تو آسان ہوگا. اسی طرح روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں کہ میں نے فلاں دن یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. عبادات مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، یا پھر کچھ حفظ کرنا ہے، یا پھر نوافل پڑھنے اتنے، یا پھر ذکر و دعا اور صدقہ وغیرہ سبحان اللہ گولز بنا کے رکھ لیں سبحان اللہ، تاکہ
آپ آسانی کے ساتھ اور ٹائمنگ بھی سیٹ کر لیں کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا اور پروڈکٹیوٹی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سہولت کے لیے دن کے اوقات کو سبحان اللہ تقسیم کر لیں۔ مثلا فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر پڑھنی ہے، پھر تلاوت قرآن کرنا ہے، پھر صبح کے اذکار کرنے ہیں، پھر اسی طرح علم لینا ہے، جیسے کہ دورہ قرآن بھی ہو سکتا ہے یا پھر کچھ اور بھی سیشنز آپ علم کے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح طلوع شمس یعنی سن رائز سے ظہر تک اشراق چاشت کے نوافل پڑھنے ہیں، پھر دورہ قرآن سننا ہے یا سبحان اللہ حفظ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح نماز ظہر پڑھنی ہے اور روزمرہ کے کام کاج بھی کر لینے ہیں اسی وقت میں، اور ظہر سے عصر تک سبحان اللہ قیلولہ کرنا ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک نیپ لینا ہے نا سبحان اللہ، جو آپ کے باقی دن میں ایکٹیو رہنے کے لیے مدد کرے گا سبحان اللہ۔ 15 to 20 منٹس نیپ لے لیں، بہت اچھا، بہت فائدہ دیا ہے الحمدللہ مجھے، اور میں یہی سجیسٹ کروں گی آپ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی، آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح دیگر ضروری کام کاج اور سبحان اللہ نماز عصر تک ہو گیا الحمدللہ۔ اب عصر سے مغرب تک کیا کرنا ہے؟ افطار کی تیاری کرنی ہے، شام کے اذکار اور دعائیں سبحان اللہ کرنی ہے، کیونکہ افطار کے وقت سبحان اللہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو خوب دعائیں کریں سبحان اللہ۔ پھر مغرب سے عشاء تک افطاری کر لیں، نماز مغرب پڑھ لیں سبحان اللہ، کھانا کھا لیں اور تراویح کی تیاری کریں۔ پھر نماز عشاء اور تراویح کے بعد رات کا ایک حصہ آرام کریں، پھر سحری سے پہلے نوافل پڑھیں، استغفار کریں، سحری کی تیاری کریں، پھر نئے دن کا آغاز کریں۔ اس طرح سے اگر آپ سبحان اللہ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو سبحان اللہ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے کام پروڈکٹیو ہوں گے۔ اور ایک بات کہ اس بات کا پختہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اس ماہ میں نے ایمانی و روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور اس رمضان کو پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر بنانا ہے۔ آمین اللہم آمین انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں، پروڈکٹیو کاموں پر لگائیں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہو سبحان اللہ، جس سے آپ کو اجر ملتا ہو، جس سے آپ کی آخرت سنورتی ہو سبحان اللہ۔ تو ایسے کاموں میں اپنا وقت لگائیں زیادہ تر، اور مباح ویسٹ اور لیس امپورٹنٹ کاموں میں سبحان اللہ زیادہ وقت ضائع نہ کریں، غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر دیں۔ یاد رکھیں ذاتی ضروریات کو بھی کم کر دیں، اور سبحان اللہ اس طرح سے کیا کریں، فلی طور پہ روحانی، جسمانی، ذہنی اور عملی خود کو پریپیئر کریں، اور بہترین طرح سے احسان کے لیول پہ رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں سبحان اللہ۔ اوورآل کرنا یہ ہے میں نے اپنے کے پہلے پلان کر لینا ہے کہ رمضان گولز، پھر اس کے بعد ابھی سے ان پہ عمل شروع کر دینا ہے، ورک آؤٹ فرام ناؤ، ابھی سے ورکنگ شروع کر دینی ہے ان گولز پہ، ان کاموں پہ جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا کام کہ جو ہے دعائیں کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، اپنے گولز کو اچیو کر سکیں، ٹارگیٹس ریچ کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے، ہم سب کو بخش دے اور ہم سے بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے۔ الحمدللہ اب تک کے سیشنز پہ ہم نے سبحان اللہ بہت کچھ جاننے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہے بہترین جزائے خیر دے اور بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن جزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم بہت کچھ دیکھیں گے، آپ اسی طرح آپ سے امید ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ آپ جمع رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر اور استقامت کے ساتھ سبحان اللہ اس راہ پر جمائے رکھے، اور ہمیں اس رمضان کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا مقصد پورا کرنے والے بنائے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہم متقی پرہیزگار بن جائے، تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، ایسی ہدایت مل جائے کہ کبھی ہم گمراہ نہ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔